بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا ایک سبق سمجھانے کا حکم آیا ہے۔ سبق ہے مصنف نے جہاں آم کی اقسام بیان کی ہیں تو فرمایا آم کی دو قسمیں ہیں، ایک عام غیر مخصوص البعض اور دوسرا عام مخصوص البعض۔ عام لم یخص عنہ شیء اور عام خص عنہ البعض۔ تو عام لم یخص عنہ شیء یا غیر مخصوص البعض تو خاص کی طرح ہوتا ہے، خبر واحد یا قیاس اس کے مقابلے میں آ جائے تو اسے رد کر دیا جاتا ہے اور اس عام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے عام خص عنہ البعض، اگر اس عبارت کو آپ دیکھیں گے تو مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ وہ عام جس میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو، مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مشرکون، آپ کو پتہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے تو یہ عام ہوگا، یہ عام ہے۔ اب اگر اس مشرکون میں سے کسی کو خاص نہ کیا جائے تو یہ عام لم یخص عنہ شیء ہوگا، اور اگر اس میں سے ذمیوں کو الگ کر دیا جائے یا حربیوں کو الگ کر دیا جائے تو یہ جو عام بچے گا یہ عام خص عنہ البعض، عام مخصوص البعض ہوگا۔ عام مخصوص البعض کا حکم صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے تو ارشاد فرمایا یجب العمل فیما بقی مع الاحتمال، کہ علیجا ایک حکم آیا تھا مشرکین کے لیے، سپوز یہاں آیا تھا اقتلوا، ٹھیک ہو گیا، اقتلوا المشرکین، لیں جی یہ ہو گیا اقتلوا المشرکین۔ اس کے آگے آیا وَلَا تَقْتُلُوا اہل ذمتی، مشرکین میں سے ذمیوں کو الگ کر دیا گیا، یہ عام ہو گیا، عام مخصوص البعض ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں حکم یہ ہے کہ اب اس کو الگ کرنے کے بعد باقی جو افراد بچے ہیں ان پر عمل واجب، لیکن مع الاحتمال، مع الاحتمال، یعنی اب یہ واجب قطعی نہیں ہے، جو خاص والا حکم تھا وہ والا نہیں رہا، اس کا عام غیر مخصوص البعض والا حکم اب نہیں رہا، یہ حکم ادنا درجے پہ آ گیا ہے کہ اس حکم پہ عمل واجب ہے لیکن ظنی طور پر، قطعی نہیں رہا، احتمال ساتھ موجود ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا اگر ایک دفعہ تخصیص ہو گئی اس کے بعد یہ جو عام ہے اس عام پر کوئی اور دلیل خصوص قائم ہو جائے، یعنی ایک دفعہ اس عام میں خاص کر لیا گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی بھی دلیل خصوص آ جائے تو اس دلیل کی وجہ سے اس کے باقی افراد بھی خصوصیت قبول کر لیں گے۔ مصنف نے اس مقام پہ فرمایا اسی لیے یہاں پر خبر واحد اور قیاس سے بھی اب تخصیص جائز ہو جائے گی۔ جب حکم قطعی طور پر واجب تھا تو کہا تھا خبر واحد اور قیاس سے تخصیص جائز نہیں ہے، لیکن جب ظنیت آ گئی تو اب خبر واحد اور تخصیص سے بھی قیاس سے بھی تخصیص کی اجازت مل جائے گی۔ یہاں تک مصنف نے عام مخصوص البعض کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے تھوڑی سی بات اور کی ہے مصنف نے، وہ بات کیا کی ہے؟ مصنف نے ایک دلیل دی ہے، یہ بات کی نا کہ
خبر واحد اور قیاس سے بھی اب اس کی تخصیص جائز ہے۔ ایک دفعہ تخصیص ہو گئی، فرسٹ ٹائم کی تخصیص کے لیے آپ کو دلیل قطعی چاہیے تھی، فرسٹ ٹائم کی تخصیص ہو گئی، اب سیکنڈلی اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی تخصیص آنی ہے اس کے لیے قطعیت نہیں چاہیے ہوگی، خالی خبر واحد آ جائے، قیاس آ جائے تو بھی اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے۔ اس کے آگے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم نے ایک عام میں سے، یہ تھا مشرکون، اس میں سے کچھ افراد کو خاص کیا، لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، یہاں سے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی مخصص نے اس عام میں سے کچھ نکالا تو فرمایا یا تو وہ بعض مجہول نکالے گا یا بعض معلوم، یعنی مشرکون میں سے جو افراد الگ ہونے ہیں یا تو وہ مجہول ہوں گے یا معلوم ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجہول کا مطلب متعین نہیں ہے، معلوم کا مطلب متعین، یعنی اس کو یوں کہہ لیں ایک حکم آیا مشرکین کے بارے میں اور اس کے بعد آگے کہا گیا کچھ کو چھوڑ دو۔ سپوز یہاں فرمایا گیا مشرکین کو قتل کرو، آگے فرمایا کچھ کو چھوڑ دو، اب کس کو چھوڑنا ہے متعین نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ جو بعض ہیں یہ مجہول ہیں، ٹھیک ہو گئی، یہ مجہول والی مثال بنتی ہے، کچھ کو چھوڑ دو۔ اگر یہیں اسی مثال میں یوں لکھا ہوتا ذمی کو چھوڑ دو، یہ جو ذمی ہے یہ معلوم ہے، اس عام میں سے جو افراد خاص کیے جا رہے ہیں یا تو مجہول ہوں گے یا معلوم ہوں گے۔ مصنف فرماتے ہیں معلوم ہو یا مجہول ہو ظنیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے خاص کے حکم میں ظنیت والا حکم ہم نے دیا ہے، قطعیت کے درجے سے ہم نیچے لے آئے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے فرماتے ہیں جب اس کے افراد جو خاص ہوئے وہ مجہول ہوئے، یعنی حکم آیا مشرکین کو قتل کرو، کچھ کو چھوڑ دو۔ سپوز دیٹ ٹوٹل مشرکین ہیں 100، ٹھیک ہو گیا، ٹوٹل مشرکین ہیں 100، سپوز یہ مفروضہ ہے، سمجھنے کی بات۔ اب فرمایا گیا قتل کر دو، کچھ کو چھوڑ دو، کچھ بھی آپ یوں کہہ لیں 2 کو چھوڑ دو، ٹھیک ہو گیا، 2 کو چھوڑ دو۔ لائن لگ گئی، سارے مشرکین کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا، حکم ہے 2 کو چھوڑ دیں باقی سب کو قتل کر دیں۔ کس کو چھوڑنا ہے کس کو رکھنا ہے؟ ہر 100 کے 100 میں سے ہر ایک میں یہ بات موجود ہے، اس کو رکھا جائے یا اس کو چھوڑا جائے، اس کو رکھا جائے یا اس کو چھوڑا جائے، دونوں آپشن ہر بندے میں موجود ہیں، یعنی یہ کچھ بچیں گے، یہ قتل ہوں گے۔ اب ان 100 میں سے ہر بندہ یہ بھی آپشن رکھتا ہے کہ اس کیٹیگری میں آ جائے، یہ بھی رکھتا ہے کہ اس کیٹیگری میں آ جائے، دونوں باتیں بالکل لیول میں ہیں، چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے، چھوڑنا ہے یا حکم میں رکھنا ہے۔ جب دونوں باتیں لیول میں ہیں تو اب صرف ہلکا سا ایک وزن چاہیے جو اس کی ایک سائیڈ کو ترجیح دے دے، تو وہ وزن خبر واحد سے بھی آ سکتا ہے، قیاس سے بھی آ سکتا ہے۔ جب مجہول افراد خاص ہو گئے تو اب چونکہ ہر فرد میں ہی احتمال آ گیا تو دونوں لیول برابر ہونے کے بعد تھوڑی سی بھی وزن والی چیز آئے گی، خبر واحد بھی آئے گی، تو اس عام میں تخصیصات پیدا کرتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہ تو تھا جب اس کے افراد مجہول ہوں گے۔ اگر اس کے افراد معلوم ہوں گے تو اب تو دونوں سائڈیں برابر نہیں ہیں، یعنی مشرکین میں سے ذمیوں کو چھڑوا دیا گیا، مشرکین کو قتل کریں ذمیوں کو چھوڑ دیں، تو اب ذمیوں کو الگ کر دیں، باقی جگہ پہ تو عمل پکا پکا ہونا چاہیے۔ فرمایا نہیں، اب بھی پکا پکا نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ان کو فرمایا گیا قتل کرو اور ان کو چھڑوایا گیا، اب جو مجتہد ہے وہ یہ غور کرے گا ان کے چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، چھوڑنے کی
وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ آخر یہ بھی مشرکین تھے، ان کو استثناء دے دیا گیا، ان کو خاص کر دیا گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ مجتہد کو ملے گی۔ جب مجتہد کو یہ وجہ مل جائے گی، اب مجتہد اس وجہ کو اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی موجود پائے گا، اسے بھی یہاں سے نکال کر اس کیٹیگری میں لے آئے گا، اسے بھی خاص کر لے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دو ہی آپشن ہوتے ہیں، جب ہم کسی عام کو خاص کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو باقی افراد عام کے بچتے ہیں ان میں آپشن آ جاتا ہے، لہذا اس احتمال کی وجہ سے خبر واحد یا قیاس کے ساتھ بھی اس عام کی تخصیص کرنا جائز ہوتا ہے۔